1 گھنٹے کی ٹریفک صرف وہ لوگ جو کراچی سے اس کے مستفید کراچی کے بھی کافی ہوں گے کیا کہ جس کو ایئرپورٹ جانا ہے اس کو قریب ہو جائے گا، جس کو قائد آباد جانا ہے اس کو قریب ملے گا، جس کو اسٹیل مل جانا ہے، جس کو دھابے جی جانا ہے ان کو قریب ان کا ٹریفک کا جو ہے وہ پریشر کم ہوگا، وہ جلدی پہنچیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جن کو سندھ کے کسی بھی ضلع میں جانا ہے ان کو فائدہ ہے، پاکستان میں جہاں پہ بھی جانا ہے تو ان کو کم از کم کوئی 1 گھنٹے کی ان کی ٹریفک شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اینڈ آف دس منتھ کا گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہوگی۔ وہ ہے کہ جی ہم آپ کے کراچی کے پورٹ سے لے کر جو ہے جو جام صادق برج ہے کورنگی تک وہاں پہ پورا ایلیویٹڈ روڈ بنانے جا رہی ہے، وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک پروجیکٹ کراچی کے لیے شروع کرنے جا رہی ہے حکومت سندھ۔ تو حکومت سندھ فل فوکس میں ہے کہ جی ہمیں سارے ان پروجیکٹس کو، جو پروجیکٹس بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، جو پروجیکٹ ہمارے جو ہے لوگوں کے لیے، آئندہ لوگوں کے لیے فائدے میں اس کو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے، کچھ جگہوں پہ وقت زیادہ لگا جس لیے ہم نے کہا کہ ہم معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن وہ جو وقت زیادہ لگا لیکن اس کے بھی ثمرات جو ہیں وہ پھر فیوچر جنریشن کو ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا میں جتنی بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کا ماس ٹرانزٹ پروگرام جو ہے ان سب میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں کم سڑکیں بھی ہیں تو وہاں پہ کہیں پہ انڈر گراؤنڈ آپ کی ریلوے اسٹیشن وغیرہ چل رہی ہے، جہاں پہ زیادہ جو بڑے وغیرہ روڈ ہیں وہاں پہ آپ کی بی آر ٹی چل رہی ہے۔ تو یہ بی آر ٹی جو ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ بی آر ٹی آپ کے فیوچر کے لیے ہے کہ مستقبل کے آپ کی جو نوجوان نسل ہے یہ 100 سال تک بھی وہ لوگ اس چیز سے مستفید ہوتے رہیں گے کہ جی آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تکلیفیں ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ حکومت کا یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم جو بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں وہ اپنے شہر کو دیں، اور اس میں لوگ تنقید جو کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، لیکن ہمیں اس وقت ہے کہ ہم اپنے ان سارے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں۔ پاکستان کی پہلی ای وی بس بھی سندھ حکومت نے شروع کی، پنک بسز بھی جو ہے وہ سندھ حکومت نے شروع کی، پنک اسکوٹر بھی شروع کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ٹیکسیز بھی لے آئیں، جو کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی شہر میں سرکار کی کوئی ٹیکسی اسکیم نہیں چل رہی ہے، لیکن ہماری جو ٹیکسی اسکیم جو ہے وہ بھی ہم لے کے آئیں۔ تو یہ ساری ہماری جو ہے اولین ترجیح ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے چیزیں میں شعبے میں ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات دیں۔ اس کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی لیڈرشپ، چیف منسٹر صاحب، سب کی جو ہے وہ یہی ان کی جو ہے احکامات ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں، کیونکہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور جو کراچی ہے وہ شہر نہیں، وہ ملک ہے۔ کراچی کی جو آبادی ہے، کراچی کی جو ڈائنامکس ہیں، کراچی کی جو چیلنجز ہیں، کراچی میں جو انفلکس آف لوگوں کا ہے پورے پاکستان سے، تو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اس کے لیے دن رات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں جب کام جو ہے اس پہ نہ ہو رہا ہو۔ ہر ہفتے چیف منسٹر صاحب خود بھی آتے ہیں، مختلف پروجیکٹس کو وزٹ کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم، چیف منسٹر صاحب کی ٹیم جو ہے وہ پوری وزٹ کر رہی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، کے ایم سی، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ شدید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ رہیں گے تو سارے منصوبے مکمل ہوں گے نا؟ فضل الرحمان اور پیر پاگارا کی ملاقات ہو رہی، جی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ یہ جو بجٹ کے بعد آپ ہوں گے ہی نہیں تو یہ منصوبے کون مکمل کرے گا؟ یار لاسٹ الیکشن میں بھی یہ سارے ساتھ تھے نا، لاسٹ الیکشن جب ہوئی تھی تب بھی یہ جے یو آئی ایف بھی ان کے ساتھ ایک اتحادی تھی، باقی ساری پارٹیاں تھیں، تو آپ نے دیکھ لیا کیا رزلٹ آیا۔ اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن نہیں ہے، الیکشن کی بات ہم تب کریں گے، سیاسی بات تب کریں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ صرف اور صرف ہم کس طریقے سے کام کریں، پبلک کو ریلیف دیں، پبلک کو جو ہے ہم آج اتوار کے دن بھی آپ دیکھیں گے، اتوار کے دن گورنمنٹ موجود ہے، گورنمنٹ کے اہلکار موجود ہیں، ایف ڈبلیو کے پورے اعلیٰ اہلکار سندھ کے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اتوار کے دن بھی اگر سب اس گرمی میں ہیٹ ویو میں ایک ایک سڑک دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کے بعد ہم پھر جا رہے ہیں، ابھی یلو لائن بی آئی ٹی کا بھی میں بھی وزٹ کرنے جا رہا ہوں، پھر ابھی ہم پھر شارع بھٹو پہ بھی جا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ہم دعوت دیں گے بھائی آپ آئے جا کے دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے۔ تو ہر جگہ پہ گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے، گورنمنٹ کے لوگ دن رات کام کر رہے ہیں، اور مطلب سمجھے کہ ہالیڈیز پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پرائرٹی ہے، یہ پرائرٹی ہے، تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے۔ باقی جو سیاست جنہوں نے کرنی ہے، جنہوں نے تنقیدیں کرنی ہیں، جنہوں نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے، وہ اپوزیشن میں ذرا وہ یہی کام کریں گے۔ اگر اپوزیشن بیٹھ کے حکومت کی تعریف کرے گی تو پھر اپوزیشن کس چیز کی ہوگی؟ تو ٹھیک ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہمیں اپنا کام پہ فوکس کرنے دیں۔ ہم سیاسی جوابات تب دیں گے جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ اب الیکشن اناؤنس ہو گئی ہیں، تب اب الیکشن کی بات کریں۔ شدید صاحب، یہ ٹھیکہ کینسل ہونے کے بعد
کراچی کے شہروں میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ BRT پہ کب بس چلے گی وہ دیکھیں گے، کیونکہ کب ٹھیکہ ہوگا، پھر کب جو ہے یہ اسٹیشنز بنے گی. آپ کی حکومت کے اس ٹینیور میں BRT پہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی؟ آپ کیا کہیں گے، کوئی ٹائم فریم دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے، اور بات حکومت کی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر کہا کہ چیلنجز ہیں، جب چیلنجز ہوتے ہیں تو چیلنج کو فیس بھی کرنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت نے زیرو ٹالرنس پہ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. ہم نے لینینسی بہت دکھائی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں مان رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کا جو کام ہے پھر حکومت وہ ایکشن بھی لیتی ہے. جہاں ایکشن لینا پڑتا ہے ایکشن لیتے ہیں، جہاں لینینسی دکھاتے ہیں، لیکن یہ کام جلدی ہے. اس وقت مختلف اپوزیشن میں یہ نہیں کہتا کہ کون سے بنا رہے ہیں، صرف یہ بتا دیجیے گا کہ جو ٹنکی جیسے عناصر ہیں منشیات فروشوں کی حکومت ہے، منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری بھی رکھتی ہے، اس جیسے عناصر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، کون ذمہ دار ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی پرسوں بھی اسمبلی میں کہا، یہ ڈرگس کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے، بہت سیریس چیلنج ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا. ہم کا مقصد، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ڈرگس کے ایشوز ہیں. دنیا کے کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت شاید کوئی آپ گنتی کے کوئی 4-5 ایسے ملکوں، شاید اس میں بھی ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کچھ کوئی بھی ایسا دنیا کا ملک ایک بھی ہے جہاں پہ ڈرگس کے ایشوز نہیں ہیں. ایک بھی شاید نہیں ہے. جن ملکوں کے لیے ہم سنتے تھے جہاں پہ جی کہ سزائے موت بھی ہوتی تھی، کیپٹل پنشمنٹ تھی، وہاں پہ بھی ڈرگس کے ایشوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا، یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے غلط چیز سے. ہر غلط چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور وہ پھر اگر کوئی جو شخص نشے میں جاتا ہے تو وہ صرف اس کو وہ اپنا اس کی زندگی افیکٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کی پوری فیملی، پورے خاندان کی زندگی ساتھ تباہ ہو رہی ہوتی ہے. اور جتنا عرصہ میں نارکوٹکس کا منسٹر تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی اس کو ایک بیسک سبجیکٹ لے کر لیا. اس کے ابھی بھی حکومت سندھ جو ہے وہ ہمارا جو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ سنجیدگی سے لے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ان کے چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا، کافی لوگوں کا یہ مین کاروبار بن چکا ہے. اور اس میں نام بھی بڑے بڑے آئے. میں کسی کو نام نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے جو لوگ ان کے خریدار تھے ان کی بیٹھ کے یہاں پگڑیاں اچھالیں اور ان کے لیے، کیونکہ جب اگر میں بیٹھ کے بھی کسی کا بھی نام لے لوں گا تو بہت آسان ہے کسی کے لیے نام لینا. میں نام لے لوں گا کہ جی فلاں شخص کا بھی نام آیا، وہ بھی منشیات خریدتا تھا. پھر کیا ہوگا کہ 4-5 جو سوشل میڈیا پہ لوگ ان کی میمز بنائیں گے، پھر ان کے تماشے بنیں گے، ان کی ہیڈ لائنز بنائیں گے. اچھا، وہ بھی امپیکٹ کس کو کر رہی ہوگی؟ وہ نشہ تو گھر کا ایک شخص کرتا ہوگا، بلکہ اس کے بچے، اس کی فیملی، ہم سب کو جو ہے بیٹھ کے ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو میں پرسنلی اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ کسی کا بھی نام لیں یا کیا کریں، لیکن یس، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، پورے وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، باقی صوبوں کی جو گورنمنٹس ان کی بھی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، جو کہ سب اپنا کام کر رہے ہیں. اور سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر خاتمہ کریں. میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا اس کو ہم لوگ گلیمرائز، میں نے پہلے بھی کہا کچھ لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگی بات، اس کو ہم گلیمرائز نہ کریں. اس کو ٹھیک ہے، وہ ایک ڈرگ پیڈلر ہے، ڈرگ بیچنے والی ہے، زہر بیچنے والی خاتون تھی جو زہر بیچتی تھی. اس میں بہت ساری قیمتی جانیں جا رہی ہیں، کچھ قیمتی جانیں جاتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے. کافی اس طرح کی روزمرہ میں قیمتی جانیں جاتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لاگے کوئی بھی خدا نہ خاصا کسی کے گھر میں اگر آج کسی کا بچہ آج مر جاتا ہے تو وہ کسی کو لوگوں کو نہیں بلائے گا کہ جی یار میرے بچہ جو منشیات استعمال کرتا تھا وہ مر گیا. وہ ظاہر ہر کو اپنی عزت کو بچا چیزیں اسپریڈ نہیں کرتے. تو اسی لیے ہمیں ہم اس کو چیلنج سمجھیں، ایک ریئلٹی سمجھیں. ایک تو شرمائے نہیں اس پہ بات کرنے سے، ٹھیک ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جی ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر کا کوئی فرد استعمال کرتا ہے تو مجھے ماننا چاہیے میں اس کی ری ایبلیٹیشن کرواؤں. ہمیں اس کو ری ایبلیٹیشن کرواؤں. مجھے پورا اس کا ایک ڈیٹا پتا ہے کہ پورے سندھ میں کتنے جو ہیں وہ ری ایبلیٹیشن سینٹرز میں لوگ موجود ہیں، کہ کیپیسٹی وہ 400 پیشنٹس کی ہے. اور جو آج سے میں 6 مہینے پہلے بول رہا ہوں، اس وقت ویٹنگ جو لوگ تھے وہ 7,000 لوگ تھے جو کہ والنٹرلی ویٹنگ تھے، یا جن کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ جی ری ایبلیٹیشن میں جا کے بچوں کو لے کے جاتے. ہمیں ری ایبلیٹیشن بڑھانے کی ضرورت ہے. جو سرکار کی کیپیسٹی میں نے بتایا 400، کچھ لوگوں نے پرائیویٹ ری ایبلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور ایک بچے کی ری ایبلیٹیشن کے لیے 40 سے 45 لاکھ روپے وہ چارج کرتے ہیں، کیونکہ اس میں 4-5 مہینے جو آپ کو بچہ آپ کو وہ جمع کرانا پڑتا ہے وہاں پہ جو ری ایبلیٹیشن سینٹرز میں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ صرف ان کو پتا ہے کہ جن کے بچوں کے ساتھ، جن کے پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو پتا ہے. اور اس میں ایسا ہوا ہے، مطلب میں کراچی کا بھی ایک واقعہ بتا سکتا ہوں. ایسا ہوا ہے کہ ایک بچے نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو گولیاں ماری، اور اس کی ماں نے مجبور ہو کے جو ہے
وہ पुलिस से कहा कि मेहरबानी करके मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। ये वाकया हुआ है, ये मैं आपको कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी मरतबा कह चुका हूं कि ये बहुत खतरनाक, ये क्रिस्टल, आइस, हीरोइन, कोकेन, ये बहुत खतरनाक मूजी ये चीजें हैं। इसमें हम सबको एज ए चैलेंज पूरी कौम को, क्योंकि ये आज किसी और का दरवाजा खटखटा रही है ये बीमारी, कल को खुदा न खासा आपका और मेरा दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो हमें मिलके करना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसमें बताऊं आपको कि ठीक है गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, अभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने साथ में मदद में उन्होंने किया, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हो तो पूछो भाई कि तुम इस पैसे के तुम वो क्या कर रहे हो। अगर आप आंखें बंद करके बोलो जी मेरा बच्चा करके अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो फिर उसने ड्रग्स भी खरीदनी है और फिर उसको आपने उसका आपने फिर उसको अशर भी देखना है। हमने अपने उसमें कोशिश की कि हम स्कूल्स में हम कराएं टेस्ट, वो हम कराएं एक रैपिड टेस्ट, और रैपिड टेस्ट भी रैंडम टेस्ट भी ऐसा कराएंगे कि अगर मैंने उसमें जो हमने फार्मूला बनाया था कि हम किसी भी स्कूल में चले गए वहां पे रैंडम टेस्ट कराया, उसमें अगर बच्चा के कोई आ गया पॉजिटिव तो हमने ना स्कूल वालों को बताना है ना उसके क्लास वालों को बताना, कि उस बच्चे के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो। हमने वो रिपोर्ट लेकर उसके पेरेंट्स को बताना है कि जी आपके बच्चे की रिपोर्ट में ये ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आई है, आप खुद ही इसको आइडेंटिफाई करो। और फिर हमने कहा उस बच्चे से हम प्यार से पूछें कि बच्चा ये तुमने ये किससे खरीदा, किसी स्कूल के तुमने चौकीदार से खरीदा, किसी कैंटीन वाले से खरीदा। इस तरह के हमने फॉर्मूलाज किए और हमने असेंबली में इसको मैं लेके आया और असेंबली में मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं खुशी के साथ कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इंकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हमने तो इस तरह की चीजें की कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज को फेस करना चाहते हो, क्योंकि जब ये बंदे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ना अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में ना ये किसी और के कंट्रोल में, फिर ये एज ए ज़ॉम्बी बल्कि ये रिएक्ट करते हैं, जो कि फिर ये पूरी मुआशरे के लिए चैलेंज है। चलते फिरते आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़ॉम्बी बन गए, लोगों को बैठकर गोलियां मार रहा होगा। तो इसको मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, ऐसी सजा देनी है कि दोबारा कोई जो है वो ना ड्रग्स का कारोबार करने के लिए मैदान में आए और ना वो सोचे उसको। आम तासुर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के सियासी जमातों की तरफ से कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर से कराची से था। हालांकि गिरफ्तारी लाहौर में हुई, ये पहले भी आ गई इस बात, और ये कन्फ्यूजन है बड़ी अभी तक कि लाहौर से सेटअप चल रहा था ये कराची से। दूसरी बात ये कि ये चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन जो अभी भी गली कूचों में जो मंशियात सप्लाई हो रही है तो इसको ना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है ना पैदा होती है, ये आती तो बाहर से इस तरह के बाहर कराची उसकी रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह है, कोई कानून, कोई ऐसी चीज? देखिए कानून मौजूद है मेरे भाई, सबको पता है कि ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउ नहीं है। अब उसमें कहीं से कहां से आती है कहां से बनती है, ज़ाहिर हर एक महकमे के अपने अपने रोल है वो करने। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कराची का केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान का शायद मतलब काफी जगहों पे ये चीज नहीं होगी, लेकिन काफी जगहों पे इस तरह के चैलेंजेस वहां की हुकूमतें कर रही हैं, इसको फेस कर रही हैं। हुकूमतें सीरियसली एक्शन ले रही है, पंजाब हुकूमत भी ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा भी ले रही है, बलूचिस्तान भी ले रही है, वफाक हुकूमत भी ले रही है, सिंध हुकूमत भी ले रही है। और फिर मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया के मैं ममालिक के नाम नहीं लूंगा जिन ममालिक में सख्ती से मना था, फॉर्चुनेटली काफी जगहों पर कुछ ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया है। काफी मुल्कों में कुछ किस्म की ड्रग्स लीगलाइज किया गया, चलो यार ये है शय, ये ठीक है, तो जिसको हम चर्च कहते हैं। तो मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े ममालिक में जिनके लिए मशहूर था कि जिनकी नारकोटिक्स की फोर्सेस बनी हुई थी, जिन्होंने काम करना जहां तक वो पहुंच सके पहुंचे, नहीं पहुंचे उन्होंने लीगलाइज किया। तो ये सारे एक डायनामिक्स है, लेकिन हमें अपने मुल्क के हालात देखकर, अपने नौजवानों को की नस्ल को देखकर हमें इसको मुंह देना है। थैंक यू वेरी मच। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सिंध भर में बड़े तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करने भी जा रहे हैं। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा ट्रैफिक के मसाइल हल किए जा रहे हैं। एक चीज जब तक कोई सामने कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आके कहे कि जी ये चीज है, फिर अपना रिएक्शन दें, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। तरमीम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अभी असेंबली में वो लाई जा रही है, फिर कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है, क्या करें जी। देखिए जी, घोटकी कनकोट ब्रिज में ड्यूरिंग जो है कंस्ट्रक्शन के
वो एक उनकी एक लिफ्ट थी वो स्लिप हुई है, ज़रा वो एक बहुत ही सेंसिटिव काम है, कोई नुकसान नहीं हुआ और नुकसान इस हिसाब से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो फाइनेंशियल लॉस भी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्टर को होगा गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये मैं बताता चलूं। जिस तरह बीच में आपको याद है शाहरा भुट्टो के लिए भी कॉन्स्पिरेसी चली थी कि जी वो बारिश में जी एक टुकड़ा चला गया, भाई वो कॉन्ट्रैक्टर के वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था, घोट की कंद कोर्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है थोड़ा डिले उसमें आएगा, लेकिन उसमें अब इस तरह के हादसा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन काफी जगहों पर होते हैं, तो इट्स नॉट मतलब इतनी बड़ी कोई खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी, मिक्स ट्रैफिक के मसाइल हल किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि कराची के शहरियों को जदीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।